حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی ہے اسی دن سے کعبہ توجہ، احترام اور عبادت کا مقام بن گیا۔ اس کا نام خانہ کعبہ اور بیت العتیق رکھا گیا۔ اس کے بعد عرب کے کئی بت پرست قبیلے جن کا ملک پر تسلط تھا بڑے بت لے آئے اور کعبے میں رکھ دیے۔ بہرحال ہر سال کئی جگہوں سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے مکہ بہت مشہور اور بارونق شہر تھا اور تجارت اور زیارت کے لیے لوگوں کو ہر وقت آمد و رفت جاری رہتی تھی اور ملک عرب کی تہذیب و تمدن کا مرکز شمار ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکے پر حملہ ور ہوا تھا۔ ان دنوں ملک یمن کا حاکم ابراہا تھا جو حبشہ کے نجاشی بادشاہ کا باج گزار اور ماتحت تھا۔ ابراہا ظاہری صورت میں مسیحی تھا، اس لیے جب وہ مکے میں لوگوں کی آمد و رفت دیکھتا تو حسد کرتا اور کہتا یمن کے مقابلے میں مکہ اس قدر آباد اور بارونق کیوں ہے۔ ابراہا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور سوچنے لگے جو جگہ آباد ہوتی ہے وہاں آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے اور جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے۔ بس یمن کو آباد رکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم بھی یہاں ایک کعبہ بنا لیں اور لوگوں کو اس کی زیارت کا شوق دلائیں۔ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس کے گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں غلاظت کر کے اس گرجے کو لت پت کر دیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکے پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ آپ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے، صورت دیکھتے ہی ابراہا مرغوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکے والوں سے یہ کہہ کر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور پھر اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار
وہ ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقدس پہ پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چن اسے مارا اور بار بار مارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اس حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ان کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے لشکروں نے ابراہ کی فوج پر ایسے زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار اور جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابراہ کی فوج کے ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں میں بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے دعووں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکریوں کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہ اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کے اس کرامات کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔